بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ میں ایک قوم اور ایک مذہب کے لوگ آباد تھے، یعنی قریش، جن کا مذہب بت پرستی تھا۔ لیکن مدینہ منورہ میں صورتحال قطعی برعکس تھی، جہاں مختلف مذاہب اور مختلف اقوام کے لوگ آباد تھے، جن میں اوس و خزرج کے لوگ اسلام قبول کرنے سے قبل بت پرست تھے، اور اکثریت اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن اقلیت جو رہ گئی تھی وہ بدستور بت پرست تھی۔ ان کے علاوہ مدینہ کے اندر اور اس کے گرد و نواح میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے، جن کے 3 قبیلے تھے: بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، جو اپنے اپنے قلعوں میں رہتے تھے اور تجارت اور سود خوری کی وجہ سے بہت مالدار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی کی بشارت دی تھی، اور یہودیوں کو یقین تھا کہ وہ نبی انہی میں سے ہوگا۔ جب بنی اسرائیل میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو وہ ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، بلکہ بدترین مخالفت پر۔ مدینہ منورہ میں تیسرا کردار منافقین کا تھا۔ رسول اللہ کی مدینہ ہجرت سے قبل عبداللہ بن ابی بن سلول اوس و خزرج میں بڑا محترم تھا، اور وہ لوگ اس پہ تیار ہو گئے تھے کہ اسے اپنا بادشاہ بنا دیا جائے۔ اس کا تاج بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ کی ہجرت کے بعد اس کے ارمانوں پہ اوس پڑ گئی۔ اس نے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا، لیکن دل سے اسلام کا بدترین دشمن رہا، اور ایک پورا گروہ منافقین کا اس کے ساتھ تھا، جو در پردہ مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے یہودیوں سے ملے ہوئے تھے۔ یہ تھی مدینہ کی صورتحال، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔